السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج سبق نمبر 10 آفات کے دوران حسن انتظام۔ اس سبق کے مشقی سوالات و جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ میں مددگار معلمہ میمونہ ٹیچر آپ کے سامنے ان سوالات و جوابات کو پیش کر رہی ہوں۔ سوال نمبر 1، ہم میں مختلف کون ہیں؟ الف ب ج د کا یہاں جواب آپ کو دیا گیا ہے۔ الف کا جواب ہے ریل حادثہ، ب خشک سالی جو اس میں مختلف ہے وہ یہاں پر جواب ہے اس کا، جیم ٹڈی دل کا حملہ، دال آتش فشاں کا پھٹنا۔ اس طریقے سے سوال نمبر 1 مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 کا الف قحط۔ سوال نمبر 2 میں کیا ہے؟ ان آفات سے بچنے کے لیے تدابیر بتائیے۔ تو قحط کی آفت سے بچنے کے لیے کون سی تدابیر آپ استعمال کرو گے؟ تو جواب دیکھیے، نمبر 1 پانی کا منصوبہ بند طریقے سے استعمال کرنا اور اس کا دوبارہ استعمال کرنا۔ نمبر 2 مقامی طور پر آبی تحفظ کی مناسب منصوبہ بندی۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے بڑے پیمانے پر شجرکاری کرنا اور درختوں کی کٹائی روکنا۔ نمبر 4 موسم کی تبدیلی کا اندازہ لگا کر منصوبے میں تبدیلی کرنا۔ اس طریقے سے یہ 4 پوائنٹ ہے پیارے بچوں۔ سوال نمبر 2 کا بے بجلی گرنا۔ جواب دیکھیے، بجلی گر رہی ہے تب احتیاطی تدابیر کون سے اپنانے چاہیے؟ کھلے میدان میں یا درخت کے نیچے کھڑے نہ رہے یا اونچے مقام درخت پر نہ چڑھے۔ بجلی کے کھمبے، ٹیلی فون کے کھمبے، ٹاور وغیرہ کے قریب کھڑے نہ رہے۔ دیہات، کھیت، صحن، باغ اور مکان کے اطراف کے تار کے کمپاؤنڈ کو نہ چھوئے۔ اسکوٹر، سائیکل، ٹریکٹر کشتی پہ ہوں تو فوراً اتر کر محفوظ جگہ چلے جائیں۔ ایک وقت میں کئی لوگ ایک ہی جگہ نہ رہے۔ اس طریقے سے احتیاطی تدابیر آپ کو اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تمام سوالات کے جوابات کلاس ورک میں تحریر کیجیے بچوں۔ سوال نمبر 2 کا جیم طوفان، اس کے لیے احتیاطی تدابیر۔ نمبر 1 آپ خود باہر ہوں تو محفوظ مقام میں آسرا لیں۔ گیس ریگولیٹر کے سوئچ اور لائٹ بند کریں۔ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو آنے والی آفات سے آگاہ کریں۔ انہیں محفوظ مقامات پر جانے کا مشورہ دیں۔ جو لوگ گھر سے دور ہوں ان کو اپنے گھر میں کچھ وقت آسرا دیں۔ یہ سوال نمبر 2 کا جیم طوفان کے وقت اپنائی جانے والی احتیاطی تدابیر تھی۔ اب اس کے بعد ہم دال دیکھیں گے۔ چلیے سوال نمبر 2 کا دال بادل کا پھٹنا۔ جواب بادل پھٹنے کے دوران موسلا دھار بارش ہوتی ہے۔ ہمیں محفوظ مقام پر قیام کرنا چاہیے۔ پانی کے تیز بہاؤ کے سبب ڈوبنے کا خطرہ سر پر رہتا ہے، اسی لیے ہمیں محفوظ جگہوں پر قیام کرنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کی ترغیب کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے عزیز طلباء دیکھیے، ان آفات سے بچنے کے لیے تدابیر بتانے کا جو سوال تھا یہاں پر دال کا جواب مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 کے جوابات سامنے نشاندہی کیے گئے ہیں، لکھیے۔ سوال نمبر 4 ذیل کے سوالوں کے جواب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ الف سونامی کسے کہتے ہیں؟ وہ کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ جواب سمندروں کی تہہ میں آنے والی زلزلے اور آتش فشاں کی وجہ سے بننے والی یہ لہریں سونامی لہریں کہلاتی ہے۔ سونامی جاپانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کنارے سے آ کر ٹکرانے والی پانی کی بڑی لہر۔ سوال نمبر 4 کا ب بادل کا پھٹنا کسے کہتے ہیں؟ جواب تیزی سے عمل تکثیف کی وجہ سے زمین کے خاص یا چھوٹے حصے پر تقریباً 100 ملی میٹر فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ رفتار سے جب بارش ہوتی ہے تو اسے بادل کا پھٹنا کہتے ہیں۔ بچوں، آپ کو مزید معلومات کے لیے درسی کتاب کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔ سوال نمبر 4 کا جیم آتش فشاں کے پھٹنے سے ہونے والے اثرات۔ جواب آتش فشاں کے ذریعے خارج ہونے والی راکھ اور گیسوں کے ذریعے ماحول آلودہ ہوتا ہے۔ کئی بار آتش فشاں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، گرم لاوے میں جنگل بستیاں دفن ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے پیارے بچوں آپ اس سے مزید اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔
چلیے سوال نمبر 4 کا دال بجلی کے گرنے سے جانی نقصان ٹالنے کی کیا تدابیر ہیں؟ جواب: کھلے میدان میں یا درخت کے نیچے کھڑے نہ رہے یا اونچے مقام درخت پر نہ چڑھے۔ نمبر 2، بجلی کے کھمبے، ٹیلی فون کے کھمبے، ٹاور وغیرہ کے قریب کھڑے نہ رہے۔ نمبر 3، دیہات، کھیت، صحن، باغ اور مکان کے اطراف کے تار کے کمپاؤنڈ کو نہ چھوئے۔ نمبر 4، اسکوٹر، سائیکل، ٹریکٹر کشتی پر ہوں تو فوراً اتر کر محفوظ جگہ چلے جائیں۔ نمبر 5، ایک وقت میں کئی لوگ ایک ہی جگہ نہ رہیں۔ اس طریقے سے سوالات کے جوابات مکمل ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 5 اور 6 کا جواب آج خود لکھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ تمام کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔